بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو ایک ایسی بے بس مجبور بیٹی کی کہانی جو اپنی ماں کی خاطر در بدر بھٹک رہی تھی اور پھر ایک ایسے مقام تک جا پہنچی جہاں اس کی عزت کا سودا ہونے لگا۔ جانیے اس کہانی میں کہ اس لڑکی نے اپنی ماں کی خاطر کیا کیا اور اللہ نے اس پر کیا اجر رکھا یا اس کے ساتھ اینڈ میں کیا ہوا۔ وسیمہ نامی عورت اپنے شوہر ملک محمود کے ساتھ گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ وسیمہ دن رات روتی، دعائیں مانگتی، اپنے شوہر سے کہتی کہ تہجد پڑھا کرو، دن رات دعائیں مانگو۔ چونکہ ملک محمود نام کا ملک تھا لیکن کام کے لحاظ سے وہ ایک غریب شخص تھا جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ وسیمہ دن رات نماز قرآن پڑھتی، اللہ سے دعائیں مانگتی، رو رو کر التجا کرتی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اولاد سے محروم نہ رکھ، چاہے بیٹی ہی صحیح، ہمیں اولاد عطا کر جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی ہو اور ہمارے نام کو بھی آگے بڑھائے، اور ہمیں جو ہم بے اولاد ہیں تو اس بے اولادی کے درد کی کیفیت سے بھی باہر نکال دے۔ وقت مزید گزرا، جب ان کی شادی کو 20 سال گزر گئے، ان کی امیدیں دم توڑ گئی، تب جا کر اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ چونکہ اب وسیمہ اور اس کا شوہر بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے، تب انہیں اللہ نے ایک اولاد عطا کی تو وہ پھر سے جی اٹھے اور اپنی اولاد کی خاطر ملک محمود نئے سرے سے اپنی زندگی کو دوبارہ جوڑنے لگا۔ وہ محنت مزدوری کرتا اور اپنی بیوی اور معصوم بچی کا پیٹ پالنے لگا۔ وقت مزید گزرتا گیا، اب وہ فاطمہ 11 سال کی ہو چکی تھی اور ملک محمود بڑھاپے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اب اس سے محنت مزدوری نہ ہوتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے وسیمہ بھی چارپائی پکڑتی گئی، کبھی کھانسی کبھی بخار، اس طرح کی کیفیت ہوتے ہوتے وہ تقریباً بیمار سی رہنے لگی تھی۔ اب اس بات کو لے کر ملک محمود کافی پریشان ہوتا تھا کہ آخر میری بیوی وسیمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بیچارہ جی جان سے اپنی بیوی کی علاج کے لیے اس کی دوائی کی خاطر مزید محنت کرتا، لیکن اب اس کی ہڈیوں میں جان نہ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور ملک محمود وہیں موقع پر دم توڑ گیا۔ فاطمہ جو کہ اب 11-12 سال کی تھی اور وسیمہ ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک وہ خود بیمار، اوپر سے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب بیٹی اکیلی، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان، نہ کوئی دولت، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بیچاری چارپائی سے اٹھ کر بیٹھتی تو کھانسی کرتی کرتی وہیں پڑی رہ جاتی۔ اب تو ان کے گھر فاقے پڑنے لگے تھے، کبھی کوئی گاؤں کا پڑوسی کھانا دے جاتا تو کبھی کوئی دے جاتا، لیکن ہمیشہ یہی روٹین تو رہ نہیں سکتی تھی۔ اب وسیمہ کو فکر لاحق ہونے لگی کہ اپنی جوان ہوتی بیٹی کا کیا کرے، وہ خود بھی بیمار ہے، کوئی کام مزدوری کر نہیں سکتی، چارپائی پکڑ کر بیٹھی ہے، اور اس کی بیٹی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے اس کا کیا بنے گا، کون ہمیں کھلائے پلائے گا، کون ہماری ذمہ داری اٹھائے گا، ہم تو اکیلے تنہا رہ جائیں گے۔ اسی بات کی فکر اب تو وسیمہ کو کھائے جا رہی تھی۔ یوں ہی روتے دھوتے وقت گزرتا رہا، 2 سال مزید گزر گئے۔ اب تو وسیمہ بالکل چارپائی پر پڑی رہ گئی، جب تک اسے دوائی نہ ملتی وہ تو بات چیت کرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ اب وہ فاطمہ 14 سال کی ہو چکی تھی، روتی پریشان ہوتی، دعائیں کرتی۔ اس کی ماں نے اسے کپڑوں کی سلائی کڑھائی کے کام کچھ سمجھا دیا تھا، تب وہ گھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی، جس سے کبھی کچھ نہ کچھ آمدن ہو جاتی، جس سے وہ اپنی ماں کی دوائیاں لے آتی، کھانا پانی اب بھی کوئی نہ کوئی پڑوسی دے جایا کرتے تھے، لیکن کوئی رات ایسی گزر جاتی کہ انہیں کوئی بھی کھانا نہ دے جاتا اور وہ بھوکی رہ جاتی تھی۔ اور پھر ایک مرتبہ
جب بارش بہت ہو رہی تھی، وسیمہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ماں پر اپنی زندگی وار دے، کیونکہ اب وہ اپنی ماں کا واحد سہارا تھی، اور اس کا سہارا بھی صرف اس کی واحد ماں تھی۔ باپ اس کا رہا نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کیا کرے، بارش ہو رہی ہے اور اس کی ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پل بھر کے لیے سوچنے لگی کہ اسے چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلائے یا اپنی ماں کے لیے دوائی کا انتظام کرے، جبکہ اس کے پاس کوئی روپے پیسے موجود نہ تھے۔ وہ باہر نکلی، پوری گلی خالی پڑی تھی کیونکہ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ بچتے بچاتے گلی کے نکڑ سے ہوتے ہوئے مین گلی پر آ گئی۔ وہاں جب آ کر اس نے دکانوں پر دیکھا تو اکثر دکانیں بند تھیں، میڈیکل اسٹور بھی بند تھا۔ وہ چلتی چلتی اپنی ماں کی خاطر اس سے اگلے اسٹور پر آ پہنچی، وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ پریشان، گھبرائی ہوئی، بارش میں بھیگی ہوئی، کپڑے اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ وہ میڈیکل اسٹور پر جا پہنچی اور اپنی ماں کی دوائی کے لیے سوال کرنے لگی کہ پلیز ہماری مدد کر دیجیے، میری ماں کو بہت تیز بخار ہے، وہ بخار میں تڑپ رہی ہے، مجھے دوائی دے دیجیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو دکاندار نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، لرزتا وجود، بھیگا بدن، چہرے پر گھبراہٹ، لرزتی آواز، اور پھر دکان خالی۔ تو وہ اس سے کہنے لگا کہ دیکھو بی بی، بظاہر تم دوائی لینے آئی ہو، مانگ رہی ہو، آج کے دور میں تم جانتی ہو کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فری نہیں دیتا، اگر تم میری بات مانو تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ 14 سالہ لڑکی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ جب اس نے کچھ ایسے الفاظ دہرائے جسے سن کر اس 14 سالہ لڑکی فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی ماں کے لیے دوائی چاہیے ہے تو تمہیں میرے ساتھ ایک رات بتانی ہوگی، یہ سن کر فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے واپس آئی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کی ماں بیمار ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے۔ وہ بھول چکی تھی کہ بارش ہو رہی ہے، اس کا جوتا راستے میں ہی کہیں گر گیا۔ وہ بھاگتی بھاگتی گھر واپس آئی، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی گھر میں داخل ہوئی، جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور آ کر ماں کے سرہانے بیٹھ گئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں تم دعا کرو اللہ تمہیں ایسے ہی ٹھیک کر دے، یہ دنیا تو تمہاری دوائی کے لیے بھی عزت کا سودا کرنے لگی ہے، جو مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ 14 سالہ لڑکی آخر کیا کرتی؟ وہ پریشان ہو کر اپنی ماں کی چارپائی کے ساتھ لگی بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے رات گزر گئی۔ اگلی صبح پڑوسن جو کہ کافی دنوں سے باہر گئی ہوئی تھی، اپنے میکے گئی تھی، واپس آئی اور پھر جب ان کا حال احوال پوچھنے آئی تو وسیمہ کو چارپائی پر پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم تو واقعی بہت بیمار ہو، تم تھوڑی بہت پہلے بھی رہتی تھی، اب تو تمہاری حالت بگڑ چکی ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہہ کر دوائی کا انتظام کیا، راشن پانی منگوایا، ان کے حوالے کیا اور پھر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ ایوں میرے شوہر کے کام میں اللہ نے خوب ترقی دی ہے، لگتا ہے تمہارے رزق کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، اب ہماری دکان خوب چل نکلی ہے، کاروبار کافی پھیل گیا ہے، تو اب میں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، چاہے ہمارے کاروبار میں کمی آئے یا زیادتی ہو، ہم تم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ خوب اٹھائیں گے۔ جب انہوں نے علاج شروع کیا تو فاطمہ کی ماں وسیمہ دن بدن اچھی ہونے لگی اور پھر وہ بہتر ہو گئی۔ بے شک وہ بوڑھی ہو گئی تھی لیکن اب اس کی صحت بھی بہتر ہو گئی اور وہ پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اور فاطمہ کی ذمہ داری بھی اس ہمسائی پڑوسن نے اٹھا لی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتی، اور پھر اس طرح ایک اچھے گھرانے میں 3-4 سال کے بعد فاطمہ کی شادی کر دی گئی، اور یوں اللہ نے انہیں جو امتحان ان کے سر پر رکھا تھا اس میں سرخروئی عطا فرمائی کہ اس نے اپنی عزت کا سودا نہ کیا تو اللہ نے بدلے میں انہیں ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ نما انسان بھیجے، جنہوں نے عمر بھر کے لیے ان کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی اور فاطمہ کی اچھی جگہ شادی بھی کروا دی۔ اس کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ دنیا میں بہت سے برے لوگ موجود ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بندوں کی مدد کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی خاطر کوئی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا تو اللہ بھی انہیں رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے۔